سرفراز بگٹی نے زور دے کر کہا حکومت نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہے۔ تب یہ نون لیگ والوں کے لیے آپ بری خبر کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ جو ہے تیاریاں کر رہی ہے اپنے قائد کے آنے کی، اور ایک طرف جو ہے حکومت پاکستان تیاریاں کر رہی ہے ان کے قائد کے استقبال کی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عمران نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ ایک بڑی اہم خبر آئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب ان ایکشن آ چکے ہیں۔ انہوں نے تمام سربراہان جو ہیں اداروں کے ان کو خط لکھ دیے ہیں، اور خط میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جتنے یہ پولیٹیکل رہنما ہیں یا سیاسی گرفتاریاں ہیں ان کو 1 مہینے کے اندر پیش کریں، اور اگر یہ سلسلہ جو ہے گرفتاریوں کا یہ نہ رکا تو ہم اپنی پوری قوت لگائیں گے۔ خط میں کیا تحریر کی ہے آپ کو خط بتاتے ہیں کہ پاکستان بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ رکیں تو نتائج کے ذمہ داران جو ہوں گے وہ افسران ہوں گے۔ عدلیہ کی اولین ذمہ داری ہے انسانی حقوق کا تحفظ، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ اداروں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ پاکستانیوں کے اغوا کا سلسلہ بند کریں۔ بڑے یہاں پہ انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ گرفتاریاں نہیں کہہ رہے، وہ اغوا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تمام لاپتہ افراد کو اگلے 1 ماہ میں رہا نہ کیا گیا تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ پولیس کو عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد پے در پے مقدمات میں سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بڑے سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے اپنے خط میں۔ انہوں نے کہا ہے صاف طریقے سے کہ بھائی 1 ماہ میں آپ جتنے افسران ہیں، جتنے ادارے ہیں، یہ جو سلسلہ گرفتاریوں کا پے در پے مطلب کہ رہائی ہوتی ہے، جج سے ضمانت مل جاتی ہے، جج صاحب ضمانت دے دیتے ہیں، جیل سے جیسے رہائی ہونے لگتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ روک دیں، نہیں تو پوری قوت سے قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ چیف جسٹس صاحب جو اس خبر کو کتنا سنجیدہ لے کر چلتے ہیں، جو یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، اور یہ کتنی اس میں پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اس بارے میں، اور ان کا ظاہری بات ہے جو خط میں ان کے الفاظ ان سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہوں گے جب انہوں نے خط تحریر کی ہے یا کروایا گیا۔ اور دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ نون لیگ والوں کے لیے آپ اس کو شاید کہیں کہ بری خبر ہوگی، کیونکہ میاں محمد نواز شریف جو ہے 21 اکتوبر کو آ رہے تھے، لیکن سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں کل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ قانونی جو ہے مجرم ہیں، یعنی کہ اس نے سوال کیا اینکر نے کہ وہ حکومت سے مفرور مجرم تھے، تو کیا آپ ان کو گرفتار کریں گے؟ تو جس میں سرفراز بگٹی صاحب نے جواب دیا کہ ہم بالکل تیار ہیں، اور اگر انہوں نے یہ ضرور لفظ استعمال کیا کہ اگر عدالت ان کو اس بات کی ضمانت نہیں دیتی، وہاں سے ضمانت نہیں ملتی عدلیہ کی جانب سے، تو پھر ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بھی تفصیل آپ سے شیئر کروں گا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اگر عدالت سے جو سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف کو ضمانت نہیں ملتی، وہ وطن واپسی پر ہم انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔ اور جو وہ پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں اینکر نے جب ان سے سوال کیا کہ نواز شریف بطور ملزم نہیں بلکہ سزا یافتہ مجرم کے طور پر وطن واپس آ رہے ہیں، وہ عدالتوں کو مطلوب ہیں، کیا حکومت انہیں گرفتار کرے گی؟ بہت بڑا سوال کیا تھا۔ یہ سینئر اینکر پرسن ہے جو ہے مہر بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ کرے گی۔ سرفراز بگٹی نے جواب دیا اس کام کے لیے کوئی زیادہ تیاری نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ملزم وطن واپس آتا ہے اور جہاز سے اترتا ہے تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی فوج نہیں جائے گی۔ وہ ایک ایئرپورٹ حساس جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی گہما گہمی یا افراتفری کی صورتحال پیدا نہیں کرنی، تو اس لیے اس کو گرفتار کرنا کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو گرفتار ہوں گے اگر ان کو ضمانت نہ ملی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ضمانت نہیں ملتی تو ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہی ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی آ کے گرفتار ہو جائیں گے جب ضمانت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جب وہ پاکستان واپس آئے تھے ان کو ضمانت نہیں ملی تھی، تو وہ اپنی بیٹی مریم نواز بی بی صاحبہ کے ہمراہ آئے تھے اور انہوں نے گرفتاری دے دی تھی، تو کہتے ہیں میرے خیال سے تو وہ اگر ایسا کوئی سچویشن ہوتی ہے تو گرفتاری دے دیں گے۔ اور انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات بھی کہی، انہوں نے کہا بر صغیر کے ایک ہی لیڈر ہیں جو گرفتاری سے گھبراتے ہیں، باقی تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری سے بھاگے۔ آپ اسے تعصب کا نام دیں یا جو بھی، لیکن سچ تو یہی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر نگران حکومت کی تیاری سے متعلق دوبارہ سوال کے جواب میں سرفراز بگٹی نے زور دے کر کہا حکومت نواز شریف کی گرفتاری کے لیے
تیار ہے. تو ابھی نون لیگ والوں کے لیے آپ بری خبر کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ جو ہے تیاریاں کر رہی ہے اپنے قائد کے آنے کی، اور ایک طرف جو ہے حکومت پاکستان تیاریاں کر رہی ہے ان کے قائد کے استقبال کی. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی تیاری جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے یا یہ ہار پہناتے ہیں یا یہ ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے. اب یہ ہمیں اس چیز کا انتظار رہے گا. اور جبکہ سرفراز بگٹی اس بیان پہ جو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب نے رد عمل کی ہے. اس بیان پہ جو رد عمل کہا اور بولا انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے کہ سرفراز بگٹی کو جو آپ کا بیان ہے آپ حد سے تجاوز قرار دے دیا، یعنی کہ آپ حد سے تجاوز کر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب بیان دینے سے پہلے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں. نواز شریف کے خلاف سازش کا خمیازہ عوام اور ملک نے بھگتا ہے. نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیس بنا کر ملک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ دشمنی کی گئی. ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیچے عوام کی فورس ہے. یہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دیا ہے. بگٹی صاحب کے جو جواب تھا اس کے اوپر اپنا رد عمل دکھایا ہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سرفراز بگٹی نواز شریف کے بارے میں بیان بازی سے اپنا قد بڑھانے کی کوشش نہ کریں. نواز شریف جیلوں اور فورس کا سامنا کر چکے ہیں. نواز شریف کی فکر چھوڑیں، اپنے کام پر توجہ دیں. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایئرپورٹ سے 21 اکتوبر کو کہاں جانا ہے یہ وفاقی وزیر داخلہ کا فیصلہ نہیں بلکہ عوام کا فیصلہ ہوگا. نواز شریف ہمیشہ کی طرح عدالتوں میں قانون کے مطابق تقاضے پورے کریں گے. تو میرے خیال سے جو یہ بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بگٹی صاحب کے جواب پہ رد عمل ظاہر کیا ہے، تو بگٹی صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت اعلیٰ عدلیہ حکم دیتی ہے ان کو ضمانت نہیں ملتی ہم تب انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ کہ میرے خیال سے بگٹی صاحب نے خود تو بیان نہیں دیا کہ جی ہم لوگ انہیں ذاتی طور پہ گرفتار کریں گے. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ بھائی اگر آپ کو عدالت کی جانب سے ضمانت نہیں ملتی تو اوبیسلی صاف ظاہر ہے کہ ہمیں گرفتار کرنا ہی پڑے گا کیونکہ قانون یہ کہتا ہے. تو قانون کی پاسداری ہے، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں. اور انہوں نے بالکل صحیح بات کہی. تو یہ فیصلہ بھی عدلیہ ہی کرے گی کہ میاں محمد نواز شریف جب پاکستان پہنچیں گے انہیں کہاں جانا ہے. بالکل اگر عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے تو عوام جو ان کے چاہنے والے ہیں جو لیگی کارکنان ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے، اور اگر انہیں ضمانت نہیں ملتی تو پھر حکومت پاکستان ان کا استقبال کرے گی. یہ صاف ظاہر ہے. جہاں پر نگران وزیر داخلہ کا بیان آیا ہے اس کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سرفراز بگٹی صاحب جتنا سیاسی قد ہے اتنی بات کریں. نواز شریف نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ نہ آپ کا مسئلہ ہے اور نہ آپ کا فیصلہ. آپ فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں. قائد میاں محمد نواز شریف نے 21 اکتوبر کو ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. وہ اس ملک کے 3 بار منتخب وزیر اعظم ہیں جن پر جھوٹے کیس بنا کر بے بنیاد الزام لگا کر ناحق سزا دی گئی. مریم اورنگزیب صاحبہ نے مزید کہا ہے بھائی اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پہ کہ نواز شریف سے انتقام اور دشمنی لیتے لیتے ملک کا ہر شعبہ برباد کر دیا. عوام کو بھوکا اور بے روزگار کر دیا گیا. جس کرسی پر تھوڑی مدت کے لیے بیٹھے ہیں اسے تا حیات سمجھنے کی غلط فہمی سے باہر آ جائیں. نواز شریف کی نہیں ملک کی فکر کریں. 2017 سے لے کر اب تک اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے اور سازش سے عوام کے ساتھ بہت ناانصافی ہو گئی. اب بس. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا ٹویٹ تھا. اور اس کے بعد سرفراز بگٹی صاحب نے بھی وضاحتی بیان دیا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا صرف کہنا یہی تھا کہ اگر عدالت ضمانت نہیں دیتی ان کیس اگر عدالت ضمانت نہیں دیتی تو پھر ظاہری بات ہے قانون کو اختیار ہے، قانونی کارروائی تو وہ کریں گے. انہوں نے کیا بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی گرفتاری پر دیے جانے والے بیان سے متعلق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرا یہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر میڈیا پر چل رہا ہے. مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ملزم آتا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے آپ کی تیاری ہے. انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے لیے کیا تیاری ہوتی ہے، یعنی کہ گرفتاری کے لیے تو کوئی تیاری نہیں ہوتی. ایک ہتھکڑی 4-5 اہلکار اور گرفتاری ہو جاتی ہے. ریاست کا اپنا انتظام ہوتا ہے. وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. ان کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. وزارت داخلہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے. نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاسی رنگ دیا گیا ہے. نگران حکومت کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں.
پاکستان کے عوام کا ایک بڑا حصہ انہیں خوش آمدید کرنے کو تیار ہے. وطن واپسی پر نواز شریف سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور چیما گوئیوں اور مفروضوں سے باہر نکل کر معاملات کو حقیقت کے آئینے سے دیکھنا ہوگا. نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے گی. یہ تمام تر جو وضاحت تھی یہ پہلے انہوں نے اپنے جب وہ ایک شو میں گئے انہوں نے بیان دیا کہ گرفتار اگر عدالت ضمانت دے گی ہم گرفتار کریں گے. اس کے بعد اس پہ جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا. اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے. اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ سے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بیان دیا کہ میں نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا. مجھ سے ایک اینکر نے سوال پوچھا تو میں نے اس کا جواب دیا کہ گرفتاری کے لیے کون سی تیاریاں ہوتی ہیں اور اگر عدالت ضمانت نہیں دے گی آپ بطور مجرم آئیں گے تو ہمیں گرفتار کرنا پڑے گا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. انہوں نے یہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو تمام تر جو ہے نا ایک سیاسی رنگ خود دیا گیا ہے اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی دے دی. اب یہ جواب اور جوابوں کا سلسلہ چل گیا تھا. تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اسی طرح کی خبروں کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.